پاکستان بننے کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن پہلا ہندوستانی یا انڈیا میں رہنے والا شخص مسلمان ہوا۔ وہ شخص کون تھا اور اس کی وجہ سے انڈیا کی پہلی مسجد کیسے بنی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے اور آج میں اپنے اس امپارٹنگ نالج کے پلیٹ فارم سے ایک نیو سیریز کا آغاز کر رہا ہوں جس کا نام ہے میکنگ آف پاکستان۔ اس سیریز میں ہم وہ ساری ایونٹس دیکھیں گے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسلام بر صغیر میں تب آیا تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بر صغیر میں داخل ہو گیا تھا۔ قدیم زمانے سے ہی عرب تاجر ہندوستان جاتے تھے سمندری جہازوں پہ تجارت کے لیے۔ یہ تاجر زیادہ تر انڈیا کی اس ساحل پہ آتے تھے جس کو مالابار کوسٹ کہتے ہیں۔ عرب تاجر یہاں پہ ادرک، کالی مرچ اور الائچی جیسی چیزیں بیچ کے بدلے میں تلواریں، ہاتھی کے دانت اور ریشم کے کپڑے جیسی چیزیں خریدتے تھے اور واپس عرب لے کے جاتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو کافی سارے عرب تاجر بھی مسلمان ہو گئے۔ اس ٹائم پہ یہ مالابار کا ساحل چیرا یا کیرالا کنگڈم کے انڈر آتا تھا، اور اس طرح کیرالا میں رہنے والے لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چلا۔ ایک دن چیرا کنگڈم کے راجہ چیرمن پیرمل اپنی محل کی چھت پہ گھوم رہے تھے کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا۔ جی ہاں، یہ وہی واقعہ تھا یا وہی معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ یہ واقعہ قرآن کی سورہ القمر اور حدیث میں بھی منشن ہے۔ کچھ مہینوں بعد چیرا راجہ کی ملاقات کچھ عربی تاجروں سے ہوئی جنہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جو چاند 2 ٹکڑوں میں ہوا تھا یہ در حقیقت ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سن کے راجہ کو یقین آ گیا کہ اسلام سچا ہے۔ چیرا راجہ نے پھر اسلام قبول کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنا کنگڈم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور اپنے بیٹوں اور بھتیجوں میں بانٹ دیا، اور یہ سب کچھ کر کے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا عربی تاجروں کے ساتھ۔ اس کہانی کے کافی ثبوت ہیں۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ جو چیرا سلطنت کی صدیوں بعد کی جو رائل فیملی تھی 1949 میں، اس کا نام تھا ٹراونکور رائل فیملی، اور ان کے خاندان کا جب نیا سربراہ بنتا تھا تو اس کو یہ عہد لینا ہوتا تھا: میں یہ تلوار تب تک اٹھائے رکھوں گا جب تک میرے ماموں جو مکہ گئے ہیں واپس نہیں آ جاتے۔ پھر جو راجہ چیرمن پیرمل تھے وہ مکہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا ذکر ایک حدیث میں بھی ہے۔ اس حدیث کے مطابق ایک ہندوستانی راجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور ان کو ایک ادرک کے اچار کی بوتل تحفے میں دی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اچار اپنے صحابیوں میں بانٹ دیا تھا۔ کہانی پھر یوں چلتی ہے کہ راجہ نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے اپنا نام تاج الدین رکھ لیا اور وہ ایک صحابی بن گئے۔ حضرت تاج الدین کچھ سال مکہ میں رہے اور انہوں نے حج بھی پرفارم کیا۔ کچھ عرصے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہندوستان واپس جائیں اور وہاں پہ جا کے اسلام پھیلائیں، اور کچھ اور مسلمان ساتھی بھی ان کے ساتھ بھیج دیے۔ پھر یہ ہوا کہ جب یہ مسلمان واپس جا رہے تھے ہندوستان تو حضرت تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی راستے میں ہی، لیکن وفات سے پہلے انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا اپنے بیٹے کے نام، جس پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ درخواست کی تھی کہ وہ ان مسلمانوں کو اجازت دیں اسلام پھیلانے کی کیرالا میں۔ پھر جب یہ مسلمان کیرالا پہنچے حضرت تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تو انہوں نے وہ خط حضرت تاج الدین کے بیٹے کو دیا جو سربراہ تھے اس ٹائم کیرالا کے، اور انہوں نے وہ خط پڑھ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اسلام پھیلائیں، اور اس طرح مسلمانوں نے وہاں پہ جا کے پہلی ہندوستان کی مسجد بنائی۔
جس کا نام ہے چیرمن جمعہ ماسک، اور یہ ماسک آج بھی انڈیا میں موجود ہے اور آج بھی ہم یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کی آج کی تصویریں ہیں اور اس کی کافی رینوویشن ہو چکی ہے، کئی دفعہ رینوویٹ ہو چکی ہے یہ مسجد۔ اس سے پہلے یہ اس طرح دکھتی تھی۔ کچھ انڈین ہسٹورینز اس کہانی کو انیکوریٹ سمجھتے ہیں یا ایز اے متھ کی طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن کافی ہسٹورین ایسے بھی ہیں جو اس کہانی کو سچ سمجھتے ہیں۔ کافی بکس ایسی لکھی گئی ہیں جو اس کہانی کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، اور یہ سارے جو ثبوت ہیں یہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی اور انٹرسٹڈ ہے اس کہانی میں تو وہ جا کے ان کو دیکھ سکتا ہے۔ سچ جو بھی ہو، اتنا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن چکی تھی، اور اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بر صغیر میں آ گیا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ پاکستان بننے کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور یہی وہ ٹائم تھا جب اسلام بر صغیر میں داخل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم کا کیا رول تھا اسلام پھیلانے میں، اور اسی طرح سے ہم نیکسٹ ایونٹ با ایونٹ دیکھیں گے کہ کیا وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا، اور وہ سارے ایونٹس ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ سبسکرائب کا بٹن دبانے سے یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتی رہیں گی جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ تو بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔